نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 111 یعنی 111 سورہ التوبہ آیت نمبر 107 سے لے کر 116 تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لی مسجدن ایک مسجد، ضراراً ستانے کے لیے یا اذیت دینے کے لیے، وکفراً اور کفر کے لیے۔ یہاں پر جو ضراراً کا لفظ ہے ضاد را سے ہے، ضرر کا لفظ بھی آتا ہے اور ضرار کا لفظ بھی آتا ہے، دونوں کا معنی نقصان ہے۔ ضرر کا لفظ آئے تو معنی کرنے والے کا فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچے، اور اگر ضرار لفظ آئے تو اس کا معنی جس میں دوسروں کو نقصان پہنچے اور کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ضرارن کا لفظ آیا ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانا اور کرنے والے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، وکفراً اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور تفرقہ ڈالنے کے لیے ایمان والوں کے درمیان، وارصاداً اور بطور پناہ گاہ، لمن اس شخص کے لیے جس نے حارب اللہ جنگ کی اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل اس سے پہلے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے اور اس مسجد کو بنانے کے آپ مقاصد دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا مقصد ضراراً، دوسرا مقصد وکفراً، تیسرا مقصد وتفریقا بین المؤمنین، چوتھا مقصد وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ حالانکہ مسجد ایک اچھے ارادے سے بنائی جاتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن دین کے لبادے میں غلط کام ہو رہا تھا۔ یہاں اس آیت میں منافقین کی ایک اور بری حرکت کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک حرکت تھی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور تعداد میں یہ منافقین 12 تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ریئلائز کروایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے بہت سے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، یعنی وہ مسجد قباء تک نہیں جا سکتے۔ ایکچولی انہوں نے یہ مسجد زرار بنائی تھی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیانی جگہ پر۔ تو انہوں نے کہا کہ بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے اور اس طرح کے اور بھی دیگر مواقع ہوتے ہیں، اس ٹائم پر بیماروں کو اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ مسجد بہت دور ہے اور اس مسجد میں کیپیسٹی بھی بہت کم ہے، یعنی پوری بستی اس میں نہیں آ سکتی۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے بزی تھے، یعنی تیاری کر رہے تھے، اور بالکل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ آپ اس مسجد کی اوپننگ کے لیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، کہا کہ جب میں تبوک سے واپس آ رہا ہوں گا تو میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھا دوں گا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو واضح کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کفر پھیلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے خفیہ ٹھکانہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پھر اس کے خلاف ایکشن لیا۔ دراصل مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اس کی تعمیر میں مرکزی کردار
ابو عامر راہب نے ادا کیا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ عیسائی عالم تھا جس نے درویشی اختیار کر لی تھی، عام لوگوں میں بڑی شہرت رکھتا تھا اور خاص طور پر قبیلہ خزرج کا معزز شخص تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی کی، ویسے ہی ابو عامر راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی حریف سمجھا۔ لوگوں کی توجہ obviously اس سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ پہلے تو کافروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان چاہ رہا تھا، لیکن جب بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور اس کے بعد ابو عامر نے اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، یعنی اس وقت یہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور یہ احد، خندق، حنین جیسی جنگوں میں خود شریک رہا اور کافروں کو جنگ پر ابھارنے میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی کام ہو، کافروں اور منافقوں کی طرف سے وہ اس میں شامل رہتا تھا۔ اسی ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غسیل الملائکہ کہلائے، جن کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ باپ کیا کر رہا ہے، اور بیٹا ایک پکا صحابی ہے، سچا مومن ہے، اور وہ شہید بھی ہوئے، اور پھر جب شہید ہو گئے تھے تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اب مسجد زرار کی تعمیر کا مقصد، جیسا کہ یہاں آیت میں مینشن ہے، جب مسلمان حنین جیت گئے تو اب عرب میں مسلمانوں سے لڑنے والی طاقت کوئی بھی نہیں رہی تھی۔ ابو عامر رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف لانا چاہ رہا تھا اور منافق اس طرح کے کاموں میں اس کے مددگار تھے۔ ابو عامر روم روانہ ہونے لگا تو منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک ایسی مسجد بناؤ جہاں ہم جمع ہو کر مشورہ کر سکیں، ہمارے ڈسکشنز وہاں ہو سکیں، ہماری میٹنگز وہاں ہو سکیں، اور اگر میرا کوئی بندہ آئے تو وہاں قیام کر سکے، یعنی اس کے رہنے کے لیے بھی وہ ٹھکانہ ہو، اور یہ ٹھکانہ اتنا خفیہ ہوگا، یعنی دیکھنے کو تو وہ مسجد ہے لیکن اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، تو مذہب کے پردے میں ہم غلط کام کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے تو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان دیتے ہیں اور کفر میں مددگار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی کام ہو رہا تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈال دیا، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمارا عمل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس سے اسلام کو سربلندی ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدعمالیاں کرتے ہوں اور پھر اس سے ہم اسلام کو بدنام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں، جیسا کہ یہ ابو عامر راہب تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جسٹ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلسی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ نہیں آئے تھے لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے اچھا کتنا بڑا عالم ہے، راہب ہے، بڑا درویش ہے، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کو عزت دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو پھر اس کی ساری عزت ختم ہو گئی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوکس ہو گئے، تو اس کی جو جیلسی تھی نا وہ سامنے آئی، اور اسی جیلسی کی وجہ سے اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ اور اب دیکھیں منافقین کی مدد سے اس نے ایک مسجد بھی بنا لی جس کے مقاصد یہی تھے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے وہاں پر کفر کی ایکٹیویٹیز ہونے والی تھیں، پھر وہاں پر ایسی بھی پلاننگز ہونے والی تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، اور ایک خفیہ ٹھکانہ بھی بنایا گیا تاکہ اس کام میں جو بھی انوالو ہوں وہ وہاں اچھے سے رہ سکیں، ان کو کوئی چیک نہ کرے، ان کی کوئی انویسٹیگیشن نہ کرے، اور وہ اپنے کام کو خفیہ طور پر کر لیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى مگر بھلائی کا، یعنی جب ان کو پکڑا جائے گا، جب ان کی تحقیق کی جائے گی تو لازمی طور پر یہ آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریب سے بچا لیا،
اور یہ بتا دیا بذریعہ وحی کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ظاہر کر رہے ہیں وہ اس میں جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تبوک ہی کے دوران، یعنی ابھی آپ واپس آ رہے تھے، اسی دوران 2 صحابہ کو روانہ کیا، ان کو حکم دیا کہ مسجد زرار کو آگ لگا دیں اور مسمار کر دیں، یعنی ویران کر دیں، برباد کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ان دونوں صحابہ کرام نے کی اور مسجد زرار جو قبا والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی اس کو زمین بوس کر دیا، یعنی مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ اب آپ دیکھا جائے تو اس ٹائم پر یہ ایک بہت بڑا ایکشن تھا اس مسجد کے خلاف، کیونکہ لوگ اس مسجد کو باقاعدہ ایک روحانیت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں کسی مسجد کو جلا دینا، اس کو زمین بوس کر دینا بہت بڑا ایکشن تھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اگر کسی کی ایکٹیویٹیز اسلام کے خلاف ہیں، اور بے شک اس میں دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت وہ کام ہوں، لیکن اگر اس میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے عناصر موجود ہیں تو اس کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونا، فی ہی، اس میں یعنی اس مسجد زرار میں، ابداً کبھی بھی، نہ آپ نماز پڑھانے کے لیے کبھی کھڑے ہوں گے، نہ آپ تعاون کرنے کے لیے کبھی کھڑے ہوں گے۔ لمسجد، البتہ ایک مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی، اس کی کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، یعنی آپ وہاں جا کر نماز پڑھائیے جس مسجد کی بنیاد ہی تقوی بیسڈ ہے۔ فی ہی، اس میں، رجالن، کچھ لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان، یہ کہ یتطہروا، وہ پاکی اختیار کریں۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکی اختیار کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المطہرین، محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، یعنی مسجد زرار میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ آپ کسی قسم کا تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ لمسجد، البتہ ایک مسجد، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر۔ بعض مفسرین نے یہاں سے مراد مسجد نبوی لی ہے اور بعض نے مسجد قباء کو لیا ہے۔ اب دونوں ہی مساجد جن کی بنیاد تقوی پر ہی رکھی گئی ہے، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، اور یہاں پر تقوی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ مہیا کرنا ہے، یعنی یہاں پر ساری اسلامک ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے تو پہلے جس مسجد زرار کے حوالے سے ہم نے پڑھا تو وہاں پر مسجد زرار کو کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور وہاں پر کفر کی ایکٹیویٹیز ہوں۔ اسی طرح سے ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا تھا، اور اسی طرح سے بطور پناہ گاہ اس شخص کے لیے بنائی گئی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے کئی جنگیں کی تھی۔ اور وہاں ہم نے مرکزی کردار جو ابو عامر راہب کے حوالے سے پڑھا، لیکن اب ہم اس کے اپوزٹ یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، اور تقوی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ مہیا کرنا ہے، یعنی اسلامک ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوں گی۔ تو ایسی ہی مسجد ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے اور وہاں جا کر نماز پڑھی جائے۔ اب یہ کہ کچھ علماء کے درمیان یہاں ایک ڈیبیٹ ہے، وہ یہ کہ یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں مسجد قباء مراد ہے۔
سیاق کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہی ہے، کیونکہ مسجد زرار اسی کے ہی کمپٹیشن میں بنائی گئی تھی۔ اور ایک صحیح حدیث آتی ہے اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے سوار اور پیادہ پا تشریف لایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ایک بار اس مسجد قباء میں ضرور جاتے، وہاں کبھی پیدل جاتے اور کبھی سوار ہو کر، یعنی ویکلی بیسس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزٹ ہوتا تھا مسجد قباء میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ضرور جاتے تھے، اور وہاں کبھی آپ سواری پر جاتے اور کبھی آپ پیدل جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی عزت کو کافی بڑھایا، کیونکہ اس مسجد کے کمپٹیشن میں ہی مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ یہ بات ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی کہ منافقین نے کہا تھا کہ ہم اس مسجد کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ کمزوروں کو تکلیف نہ ہو، اور اس مسجد میں کیپیسٹی بھی بہت کم ہے، اور مسجد قباء میں آنا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد قباء ایک بہت امپورٹنٹ مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی وہ مسجد قباء تھی۔ تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، سیاق کلام کے اعتبار سے یہاں پر مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہاں سے مراد مسجد نبوی بھی لی ہے۔ تو اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول دن سے ہی اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، تو مسجد نبوی تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یعنی مسجد نبوی بھی وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر انہیں زمین پر مارا، پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کو بھی اس حدیث میں کیپچر کر لیا اور بیان کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر انہیں زمین پر مارا، پھر فرمایا کہ وہ تمہاری یہی مسجد ہے، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ تو آپ دونوں مرادیں لے سکتے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے اعتبار سے مسجد قباء مراد لی گئی ہے، لیکن مسجد نبوی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد زرار میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور وہاں کسی قسم کا سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فی، اس کی کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اور وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں۔ کفار نے تو بڑی کوشش کی کہ مسجد قباء کو اور وہاں نماز پڑھنے والوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کی اور نمازیوں کی عزت قیامت تک بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاکی اختیار کریں۔ یہاں پر رجال سے مراد اہل قباء ہیں، اور اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ایوب انصاری اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، تو تمہاری وہ پاکی اور پاکیزگی کیا ہے، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ہے۔ انہوں نے عرض کی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، سو تم اسے لازم پکڑے رکھو۔ یہ جو اہل قباء تھے یہ اپنی پاکی کا بڑا خیال کرتے تھے۔ مسند احمد کی بھی ایک روایت آتی ہے اس بارے میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے کے علاوہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ پاکی کا اہتمام کرتے ہیں. پہلے ہم مٹی کے ڈھیلے سے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یوں ہم استنجا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر یہ کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے کا نقصان ہے. سیدنا ابو روح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق ذی القلع قبیلے سے تھا، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرمائی، مگر آپ اس میں بھولنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک ہمیں قرآن پڑھنے میں التباس ہو جاتا ہے، یعنی ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی شک ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے. لہٰذا جو شخص ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کرے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو نہیں کرتا تو جہاں اس کی خود کی نماز خراب ہوتی ہے، یعنی اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، وہاں امام کی نماز کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کامل طریقے سے طہارت حاصل کرنا عبادت میں قیام کو آسان کر دیتا ہے، اور اسے آداب اور شرائط کے ساتھ احسن اور کامل انداز میں ادا کرنے کے لیے مددگار ہے. یعنی آپ اچھے سے نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ. تو اچھا سا وضو نماز کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی اچھے طریقے سے وضو نہ کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے. آپ دیکھیے، اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی نماز کی کوالٹی بھی خراب ہوگی اور مقتدی کی نماز کی کوالٹی بھی خراب ہوگی. تو بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور بتایا کہ ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، پہلے ہی دن سے اس میں آپ نماز پڑھیں، اس کو آپ سپورٹ کریں، کیونکہ ایسی ہی مساجد ڈیزرو کرتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کو بنایا گیا ہے. اور آیت کا جو یہ حصہ ہے نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اول یوم احق ان تقوم فی، آیت کا یہ حصہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان قدیم مسجدوں میں نماز ادا کرنا پسندیدہ ہے جو پہلے دن سے توحید کی بنیاد پر عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. اور یہ بھی پسندیدہ ہے کہ اللہ کے نیک، باعمل، وضو اور طہارت کی حفاظت کرنے والوں اور گندگی اور ناپاک چیزوں سے دور رہنے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. یعنی سب سے زیادہ سپورٹ کی حقدار یہی مساجد ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ جو لوگ بھی اس میں آئیں وہ اپنی پاکی کا خیال کریں، کیونکہ جب پاکیزہ لوگ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے تو مسجد کا ماحول بھی اچھا ہوگا. اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ مسجدوں کو بھی تو صاف ستھرا رکھنے کا کہا گیا ہے. تو کتنی اہم مسجد ہے مسجد قباء کہ جو بھی مدینہ جاتا ہے وہ اس مسجد کو لازمی وزٹ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی عزت بڑھائی ہے اس مسجد کی. کفار نے تو اس کو ختم کرنا چاہا تھا اور وہاں نماز پڑھنے والوں کو بھی ختم کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے اس مسجد اور نمازیوں کی تعریف کر کے ان کی عزت قیامت تک بڑھا دی. الحمدللہ. یہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے، یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اسے عمرہ برابر ثواب ملے گا. یعنی مدینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمرے کا ثواب رکھ دیا. الحمدللہ. ایک تو آپ مکہ جاتے ہیں، وہاں تو آپ باقاعدہ عمرے کی عبادت کو پرفارم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور جب آپ مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں جیسے ہی آپ مسجد قباء کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا. یعنی دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عمرے کا ثواب رکھ دیا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. الحمدللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس مسجد کو امپورٹنس دینا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ویکلی بیسس پر وہاں وزٹ کیا کرتے تھے.
یعنی لازمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو وزٹ کیا کرتے تھے.